السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ جنون خانزادہ، تحریر عائشہ نور، قسط نمبر ہے اس کی 12۔ تو پلیز آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اس کے بعد بہت شکریہ جن سسٹرز نے کل کی ایپیسوڈ کے بعد اچھا رسپانس دیا، ان کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ یونیورسٹی کا میدان ابھی بھی گولیوں کی تراہٹ اور علی شاہ کے انجام کا گواہ بنا تھا کہ شاہمیر خانزادہ نے غصے میں ہانپتے ہوئے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ اس نے جیسے ہی چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کی، اسے گاڑی کے عقبی حصے سے کسی کے سسکنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ شاہمیر نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پچھلی سیٹ پر مشری اپنے دونوں گھٹنوں میں سر دیے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں جو کچھ بھی ہولناک ڈرامہ ہوا وہ سب مشری اپنی آنکھوں سے دیکھ اور سن چکی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو میران اور روحی نے زاویار خانزادہ کی مدد سے مشری کا ایڈمیشن بھی اسی یونیورسٹی میں کروایا تھا تاکہ تینوں پٹاخے ساتھ رہ سکیں، اور آج یہ سب ہو گیا۔ مشری، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ شاہمیر خانزادہ نے حیرت اور فکر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر مین روڈ پر نکالی۔ مشری نے روتو صورت بنا کر سر اٹھایا۔ اگلے ہی پل اس نے پچھلی سیٹ سے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور پھلانگ کر سیدھی فرنٹ سیٹ پر آ گئی۔ شاہمیر نے حیرت سے منہ کھولے اس اچھل کود کو دیکھا۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مشری نے تڑپ کر شاہمیر کا بازو پکڑا اور سیدھی اس کے چوڑے مضبوط سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہمیر خانزادہ سکتے میں آ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل آج سینے سے باہر نکل جائے گا۔ خانزادہ حویلی کا وہ سخت جان بھائی جو ابھی باہر گولیوں کی برسات کر کے آیا تھا، مشری کے اس اچانک حملے پر بالکل پگھل کر رہ گیا۔ بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے اس علی شاہ کو مار دیا۔ مجھے بھی کل اس بدتمیز نے کوریڈور میں روک کر چھونے کی کوشش کی تھی۔ مشری نے جیسے ہی روتے ہوئے یہ ہولناک انکشاف کیا، شاہمیر کے وجود میں سویا ہوا شیر ایک دم جاگ اٹھا اور اس کی آنکھوں میں پھر سے انگارے بھڑکنے لگے۔ شاہمیر نے طیش میں آ کر مشری کے بالوں کو گدی سے پیچھے سے پکڑا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ مشری کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، مگر شاہمیر کا غصہ جتنا بھی تیز تھا، اس کے بالوں پر اس کی پکڑ اتنی ہی نرم تھی کہ اسے درد نہ ہو۔ کل کیوں نہیں بتایا مجھے تم نے؟ بولو، کل کیوں نہیں بتایا؟ شاہمیر خانزادہ نے مشری کے معصوم چہرے کے بالکل قریب ہو کر غصے سے پھنکارتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ علی شاہ کی لاش کو قبر سے نکال کر دوبارہ گولی مارے۔ مشری نے بڑی بڑی عقابی آنکھوں میں آنسو بھر کر معصومیت کا وہ بم گرایا جس کا شاہمیر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ کا نمبر میرے پاس نہیں ہے اور میرے پاس کوئی ایسا کبوتر بھی نہیں تھا۔
جو اڑ کر خانزادہ حویلی جاتا اور آپ تک میری چٹھی پہنچاتا۔ اتنی سیریس اور خونخوار سچویشن میں بھی مشری کا یہ کبوتر اور چٹھی والا جواب سن کر شاہ خانزادہ کو ایک زوردار ہنسی آئی، جسے اس نے بڑی مشکل سے اپنے ہونٹ بھینچ کر فوراً چھپایا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، مشری کے بال چھوڑے اور بولا، تمہارا موبائل کہاں ہے؟ لاؤ ادھر۔ شاہ میر نے اس کی گود میں رکھے ہوئے پنک کلر کے بڑے سے بیگ کی زپ کھولی تاکہ اس کا موبائل نکال کر اپنا نمبر سیو کر سکے، مگر جیسے ہی اس نے بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا، شاہ میر کا سر چکرا گیا۔ بیگ کیا تھا؟ کسی چھوٹی بچی کی کینڈی شاپ تھی۔ شاہ میر نے ایک ایک کر کے چیزیں باہر نکالنا شروع کی۔ کرکرے کے 3 پیکٹ، چلی سلانٹی، چاکلیٹ، بسکٹ، 5 لالی پاپ، کھٹی میٹھی املی کی گولیاں، پاپ کارن کا پیکٹ، ایک چمکدار گلابی رنگ کا باربی ڈول والا جادوئی پین، اور تو اور ایک چھوٹا سا پسٹل نما کھلونا جو دباؤ تو گولی کی جگہ بلبلے نکالتا تھا۔ شاہ میر نے دونوں ہاتھوں میں کرکرے اور لالی پاپ تھامے حیرت کے آخری درجے پر مشری کو دیکھا۔ اللہ لڑکی، تم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہو یا کسی پرائمری اسکول کی نرسری کلاس کی چھوٹی بچی؟ یہ کیا کچرا بھرا ہوا ہے بیگ میں؟ مشری نے جلدی سے اپنے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے اور کرکرے کا پیکٹ شاہ میر کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے فخر سے بولی، کچرا نہیں ہے یہ، میری محلے والی سہیلیوں کے ساتھ 10-20 روپے والی کمیٹی نکلی ہے آج میری، یہ میں اور روحی اور میران کے لیے پارٹی کا سامان لا رہی تھی۔ شاہ میر خانزادہ نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ، شاہ میر خانزادہ کو اس آفت ناگہانی سے نمٹنے کے لیے ہمالیہ جتنا صبر عطا فرما، آمین۔ اس نے گاڑی کا گیئر بدلا اور ایک ہاتھ سے مشری کے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر اسے دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خانزادہ حویلی کی اس نئی رونق کو سنبھالنا اب اسی کے بس کا کام تھا۔ ہسپتال کا وہ پرائیویٹ روم اس وقت بالکل پرسکون تھا، جہاں سکندر خانزادہ نے اپنی نگرانی میں روحی کو ICU سے VIP روم میں شفٹ کروا دیا تھا۔ کمرے کے ایک طرف رکھے ہوئے چمڑے کے صوفے پر جہانگیر خانزادہ اپنے روایتی روب اور جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ باقی بھائی بھی کمرے میں مختلف جگہوں پر خاموش کھڑے تھے۔ روحی یار، اب دیکھ بھی لو نا میری طرف، کب سے بلا رہا ہوں میں تمہیں۔ میران خانزادہ بیڈ کے بالکل قریب جھکا، کب سے روحی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر روحی نے اپنے چہرے پر ہسپتال کی سفید چادر اوڑھ رکھی تھی اور بالکل ساکت لیٹی ہوئی تھی۔ اس معصوم میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ یونیورسٹی کے اس خوفناک حادثے کے بعد وہ کمرے میں موجود ان 6 فٹے مردوں اور اپنے بھائیوں کا سامنا کر سکے۔ اس کا معصوم دل ابھی تک اسی خوف کی گرفت میں تھا۔ روحی،
اچانک کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور فضا میں مشری کی اونچی پاگلوں والی آواز گونجی۔ جیسے ہی روحی کے کانوں میں اپنی سب سے پیاری سہیلی کی آواز پڑی، اس نے جھٹکے سے منہ سے چادر پیچھے ہٹائی۔ مشری نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ بھاگتی ہوئی آئی اور سیدھی روحی کے بیڈ پر چڑھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اگلے ہی پل دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ کمرے میں موجود سب خانزادہ بھائی چپ چاپ اپنی اپنی جگہ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ روحی کا رو کر اپنے دل کا غبار اور خوف باہر نکالنا بہت ضروری ہے، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ مشری کے آتے ہی روحی کا ضبط ٹوٹ گیا تھا اور وہ کھل کر رو رہی تھی۔ چل اب چپ کر جاؤ روحی، رونا بند کرو، اس کتے کو یہ لوگ جہنم ٹرانسفر کر کے آ چکے ہیں۔ مشری نے روحی کے گالوں پر بہتے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے جب مشری کی نظر روحی کے معصوم چہرے پر پڑی، جہاں جگہ جگہ ناخنوں اور دانتوں کے نیلے نشانات واضح تھے اور ایک جگہ سے نازک ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا، تو مشری کا اپنا دل بھی کٹ کر رہ گیا، مگر وہ اپنی سہیلی کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ یہ دیکھ روحی، میری کمیٹی نکلی ہے آج۔ مشری نے اچانک روتے روتے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ سجائی اور اپنے گلابی بیگ سے مروڑے تڑوڑے نوٹ نکال کر بیڈ پر پھیلانے لگی۔ مشری کی اس اچانک اور عجیب بات پر روحی کے مرجھائے ہوئے چہرے پر بھی ایک ہلکی سی معصوم مسکراہٹ ابھر آئی۔ مشری نے پورے نوٹ گن کر پورے تاش کے پتوں کی طرح 1800 روپے روحی کے سامنے لہرائے۔ بیٹا دیکھو، اب میں بھی امیر بن گئی ہوں، پورے 1800 روپے ہیں میرے پاس۔ روحی نے اپنے گال پر لگا آخری آنسو صاف کیا اور بڑی حسرت سے ان نوٹوں کو دیکھ کر بولی، یار مشری، میری کمیٹی کب نکلے گی؟ مجھے بھی امیر ہونا ہے۔ روحی کا یہ معصومانہ سوال سننا تھا کہ کمرے میں موجود تمام خانزادہ بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہاں وہ گولیوں کی بوچھاڑ کرنے والے خانزادہ، اور کہاں ان دو بچیوں کی 1800 روپے کی امریات۔ واہ مشری، مطلب تم تو واقعی بہت امیر نکلی ہو، اور روحی، تمہاری کمیٹی بھی بہت جلد نکلے گی، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میران خانزادہ نے ماحول کو ہلکا کرتے ہوئے مشری کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی پل میران نے شرارتی جھٹکے سے مشری کے ہاتھ سے اس کا وہ بھاری پنک بیگ چھین لیا۔ چلیں بھائی، مشری کی طرف سے آج حویلی کے سب بھائیوں کے لیے بہت بڑی ٹریٹ ہے۔ میران نے بیگ کی زپ کھولی اور اس میں سے چیزیں نکال نکال کر بھائیوں کی طرف اچھالنا شروع کر دیں۔ اس نے ایک پیکٹ
چلی سلانٹے کا شاہ میر کی طرف پھینکا، جس نے کمال مہارت سے اسے ہوا میں کیچ کیا۔ پھر میران نے ایک لالی پاپ زارون کی طرف، کرکرے کا پیکٹ زاویار کی طرف اور املی کی گولیاں شاہ زیب کی طرف بڑھائیں۔ سب بھائی مشری کی ان بچوں والی چیزوں کو ہاتھ میں تھامے، حیرت اور ہنسی کے ملے جلے جذبات سے مشری کو دیکھ رہے تھے۔ جہانگیر خانزادہ، جو صوفے پر بیٹھے اپنی مخصوص سنجیدگی برقرار رکھے ہوئے تھے، وہ کافی دیر سے کمرے میں نازل ہونے والی اس نئی آفت یعنی مشری کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئے کہ یا اللہ، یہ عجیب و غریب مخلوق خانزادوں کے سر پر کب نازل ہوئی؟ مگر مشری کی ان معصومانہ باتوں نے کمرے کا سارا بوجھل پن ختم کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک مشری کے ساتھ یوں ہی ہنسی مذاق اور باتیں کرتے کرتے روحی کے جسم پر دعاؤں کا اثر دوبارہ غالب آنے لگا۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں اور وہ آہستہ سے دوبارہ گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ مشری نے باتیں روکیں، انتہائی محبت اور احتیاط سے روحی کے اوپر دوبارہ گرم چادر سیٹ کی اور خود بیڈ کے کونے پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خانزادہ بھائیوں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ ان کی لاڈلی اب محفوظ بھی تھی اور خوش بھی۔ ہسپتال کے اس پرائیویٹ روم میں ابھی چند لمحے پہلے تک جو ہلکی پھلکی مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں، وہ یک لخت ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ تھا۔ کمرے کی فضا پر ایک ایسا ہولناک، دم گھونٹ دینے والا اور پراسرار سناٹا چھا گیا، جس نے خانزادہ بھائیوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو روک دیا۔ مشری نے آہستہ سے روحی کا ہاتھ چھوڑا، بیڈ سے نیچے اتری اور نہایت سنجیدگی سے ایک لکڑی کی کرسی گھسیٹ کر سیدھی جہانگیر خانزادہ کے بالکل سامنے لا کر رکھ دی۔ کرسی کی چرچراہٹ پورے کمرے میں کسی تیر کی طرح گونجی۔ وہ بغیر کسی خوف کے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں صدیوں کا کرب اور سچائی لیے خانزادہ حویلی کے سب سے طاقتور انسان جہانگیر خانزادہ عرف بگ بی کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ شاہ میر، زارون، زاویار، شاہ زیب اور سکندر نے جیسے اپنے اپنے سانس روک لیے۔ وہ سب سہمے ہوئے انداز میں مشری کو دیکھنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مشری اب جو بولنے والی تھی وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ روحی صرف 2 سال کی تھی جب ہمارے محلے آئی، مشری نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا، جس نے اس معصوم سی زرد پڑتی بچی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، حویلی کے پرانے وفادار طفیل چاچا تھے، جو اسے حویلی سے دور چھپا کر لائے تھے۔ مشری نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے۔ اس 2 سال کی معصوم بچی کے نازک جسم پر جگہ جگہ زخموں اور درندگی کے نشانات تھے۔
ایسے نشانات جسے کسی وحشی نے اس ننھی سی جان پر اپنی حیوانیت دکھائی ہو۔ 2 سال۔ مشری نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے فضا میں ایک چھوٹا سا اشارہ کیا۔ اتنی سی ہوتی ہے 2 سال کی بچی۔ اس پھول جیسی جان پر بھی کوئی درندہ اپنی مردانگی دکھانے نکلا تھا۔ مشری کے یہ زبان سے نکلا ایک ایک لفظ خانزادہ بھائیوں کے کانوں میں پگھلے ہوئے لوہے کی طرح اتر رہا تھا، مگر وہاں ایک فرشتہ صفت عورت تھی، انجم۔ مشری نے جیسے ہی انجم کا نام لیا، جہانگیر خانزادہ کے پورے جسم میں ایک کرنٹ دوڑ گیا۔ ان کا چہرہ جو ہمیشہ پتھر کی طرح سخت رہتا تھا، ایک دم زرد پڑنے لگا۔ مشری نے تڑپ کر کہا، اس فرشتہ صفت انجم نے اس 2 سال کی معصوم روحی کی جان تو بچا لی، اسے درندوں کے چنگل سے نکال تو لیا، مگر اس معصوم کی خاطر وہ اپنی عزت گنوا بیٹھی۔ یہ سنتے ہی جیسے ہسپتال کے اس کمرے کی بھاری چھت سب بھائیوں کے سروں پر آ گری۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاہ میر اور زارون کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ یاد ہے نا انجم کون تھی؟ مشری نے ایک شفاف تکلیف دہ مسکراہٹ کے ساتھ سیدھا جہانگیر خانزادہ کی خونی آنکھوں میں جھانکا۔ اوہ، آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ جہانگیر خانزادہ عرف بگ بی، وہ آپ سب کی سگی ماں تھی۔ اے لڑکی، بکواس بند کرو اپنی۔ جہانگیر خانزادہ صوفے سے اٹھے نہیں، مگر انہوں نے اپنی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچیں کہ ان کے پوروں سے کڑکڑاہٹ کی آواز آئی اور چہرے کی رگیں تن گئیں۔ ان کی آواز میں موت کا جلال تھا، مگر مشری اب رکنے والی نہیں تھی۔ وہ سالوں کا لاوا اگل رہی تھی۔ وہ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگی نہیں تھی۔ اسے تذلیل کر کے، مار پیٹ کر اس گھر سے، اس حویلی سے آدھی رات کو نکالا گیا تھا۔ دن رات اس معصوم عورت پر ظلم ہوتا تھا اور اسے سختی سے دھمکی دی جاتی تھی کہ اگر تمہارے بیٹوں کو کچھ بھی پتہ چلا تو ان کی کھال ادھیڑ دوں گا۔ کیا کچھ نہیں ہوا اس بے بس عورت کے ساتھ؟ آپ کے اس نام نہاد محترم باپ نے اپنے بزنس کے فائدے کے لیے، ایک معمولی بزنس ڈیل کے لیے، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، آپ کی ماں کو اپنے عیاش دوستوں کے آگے پیش کر دیا۔ مشری، شاہ میر خانزادہ کا ضبط مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اس نے دیوانہ وار آگے بڑھ کر مشری کو بازو سے انتہائی مضبوطی سے دبوچا اور ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ ہمارے باپ کے خلاف ایک لفظ بھی مت بولنا۔ سب بکواس بند کرو، سمجھی تم؟ شاہ میر نے اس کے چہرے پر چلاتے ہوئے کہا۔ مشری نے اپنے پورے زور سے شاہ میر کا بازو جھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خانزادوں کے لیے کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ شاہ میر کو پیچھے دھکیل کر ایک بار پھر جہانگیر خانزادہ کے سامنے اسی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا کبھی سوچا
کیا کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے کہ اچانک طفیل چاچا نے خانزادہ حویلی کیوں چھوڑ دی تھی؟ کیوں وہ سب کچھ چھوڑ کر غائب ہو گئے تھے؟ مشری نے جہانگیر کو سوچنے پر مجبور کیا۔ مشری کی اس بات پر جہانگیر خانزادہ کے دماغ کے بند دریچے کھلے اور ان کے ذہن میں 20 سال پرانی بات بجلی کی طرح گونج گئی۔ انہیں اچھی طرح یاد آیا کہ ہاں، ایک دن اچانک طفیل بابا بغیر کسی کو بتائے حویلی چھوڑ کر چلے گئے تھے اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ نہیں دیکھی جاتی تھی ان بوڑھی آنکھوں سے اپنی مالکن، اس انجم کی بے بسی اور تذلیل۔ مشری کی آواز کٹیلی ہو گئی۔ ان سے نہیں دیکھا جاتا تھا کہ ہر روز کوئی نیا مرد ان کی مالکن کے کمرے سے نکل رہا ہے اور ان کے معصوم بچے اپنی ہی ماں کو گناہگار سمجھ رہے تھے۔ ایک زوردار سنسناتا ہوا تھپڑ شاہ خانزادہ نے مشری کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ مشری کا چہرہ ایک طرف گھوم گیا اور اس کے گلابی ہونٹ کے کونے سے خون کی ایک باریک دھار نکل آئی۔ پورے کمرے میں سکتہ چھا گیا۔ مشری نے آہستہ سے اپنے ہاتھ سے ہونٹ کا خون صاف کیا۔ اس نے غصے میں آنے کی بجائے ایک دردناک اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ شاہ خانزادہ کی طرف دیکھا اور بولی، خون آخر کس نیچ اور بدکردار مرد کا ہے؟ تمہاری رگوں میں جوش تو مارے گا نا؟ سچ سننے کا حوصلہ نہیں تم خانزادوں میں؟ نکالو اس لڑکی کو کمرے سے باہر، ابھی کے ابھی۔ جہانگیر خانزادہ کی روبدار اور غصے سے پھٹتی ہوئی آواز گونجی۔ ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شاہ نے جیسے ہی مشری کو دوبارہ باہر نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مشری ایک بار پھر پوری ڈٹھائی اور حق کے ساتھ جہانگیر خانزادہ کے سامنے جم کر بیٹھ گئی۔ روحی کے کمرے میں جاؤ، وہاں ایک کالے رنگ کی پرانی ڈائری چھپی ہوئی ہے، اسے نکالنا اور ضرور پڑھنا تم سب بھائی۔ مشری نے چبا چبا کر کہا۔ وہ عورت جسے تم سب کا باپ دھکے دے کر بد کردار کہہ کر حویلی سے نکال چکا تھا، وہ میری سگی خالہ تھی، میری انجو خالہ۔ وہ کسی کے ساتھ بھاگ کر نہیں گئی تھی، اسے حویلی کے درندوں نے نکالا تھا۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی روتی ہوئی میری ماں کے پاس پہنچی تھی۔ مشری کے آنسو اب اس کی ہچکیوں میں بدل چکے تھے، مگر اس کا لہجہ خانزادوں کی روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ مرتے دم تک اپنے بیٹے مانگتی رہی، وہ بیٹے جو آج اس پاک دامن عورت سے صرف اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ انہیں بچپن سے یہ جھوٹ سکھایا اور بتایا گیا تھا کہ عورت ذات بھروسے کے قابل نہیں ہوتی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کی ماں آدھی رات کو اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ مشری کی یہ آخری بات ہسپتال کے اس کمرے میں کسی بم کی طرح پھٹی۔ جہانگیر خانزادہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے۔
ان کی آنکھیں صدمے سے پھٹ چکی تھیں، جبکہ پیچھے کھڑے سکندر اور زاویار کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک گئی تھی۔ برسوں پرانے جھوٹ کے چہرے سے آج مشری نے نقاب نوچ دیا تھا۔ کمرے کے اندر کا درجہ حرارت جیسے -ڈگری تک گر چکا تھا۔ جہاں خانزادہ بھائیوں کے چہرے پچھتاوے اور ایک سچے خوف سے بالکل سپید ہو چکے تھے، مشری کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب اس کے گالوں پر جم رہے تھے، مگر اس کے لہجے میں موجود سچائی کی کاٹ کسی دھار خنجر سے کم نہیں تھی۔